السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم وضو کے مسائل کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کنجی سے مراد نماز جنت کی چابی ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے۔ تو جس کا یہاں حدیث مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے، جس کا وضو درست تو گویا کہ اس نے نماز کے حق کو پا لیا، اور جس کے وضو درست نہیں تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں، اور جس کی نماز درست نہیں تو یاد رکھیے اس کو جنت کی چابی حاصل نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے، تو یاد رکھیے جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ تو آئیے اسی لیے ہم نماز کی چابی یعنی وضو کو کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں وضو میں فرائض ہیں، کون سی چیزیں وضو میں سنتیں ہیں، اور کون سی چیزیں وضو میں مستحب ہیں۔ تو یاد رکھیے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، منہ کا دھونا۔ یاد رکھیے منہ دھونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں اور نیچے کی سائڈ جب دیکھیں تو تھوڑی تک، اور اگر چوڑان میں دیکھیں تو ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورے منہ کو دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اچھا، وضو کا دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ کا ذرہ بھی دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ یوں ہی ہر قسم کے جائز ناجائز چھلے اور انگوٹھیاں وغیرہ اگر اتنی تنگ ہوں یعنی ٹائٹ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بلا ہلائے نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اس کو ہلائے۔ ہاتھ کی زائد انگلی کا دھونا بھی فرض ہے۔ وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور وضو کا چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا ہے۔ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس کی نگہش و احتیاط میں، یعنی اس چیز سے اپنے جسم کو بچائے رکھنے میں حرج ہو۔ ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی جگہ پر لگے رہ گئے، اگرچہ چرمدار ہوں، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ مثلاً پکانے کو گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگیز کے لیے رنگ کا چرم یعنی رنگ جو ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے، عورتوں کے لیے مہندی یا روشنائی والا چرم، مزدور کے لیے کارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوے آنکھوں کے کناروں یا پلک میں سرما کا نشان۔
اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ یاد رکھیے کسی بھی عضو کا دھونے سے مراد کیا ہے، یعنی دھونے کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی باڈی پارٹس کو دھونے کا یہ معنی ہے کہ اس پارٹ کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپیڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، اور نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ یاد رکھیے جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا کہتے ہیں ناخن کے نیچے والی جو کھال ہوتی ہے اس کو پورا، یعنی بے وضو شخص کا ہاتھ یا صرف انگلی کا پورا یا صرف ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر 100 ہاتھ یعنی 25 گز یعنی 225 فٹ سے کم پانی، مثلاً پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی استعمال شدہ یعنی یوز شدہ ہو گیا، اور اب اس سے نہ ہی وضو کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے غسل، یعنی نہ وہ وضو کرنے کے لائق رہا اور نہ وہ غسل کرنے کے لائق رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو اب حرج نہیں، یعنی کسی شخص پر غسل فرض تھا یا کسی شخص پر یعنی وہ بے وضو تھا، اب اس نے ہاتھ دھو کر بالٹی میں یا لوٹے میں یا اور کسی برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالا تو اب وہ پانی استعمال شدہ نہیں کہلائے گا، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے وضو کو توڑنے سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے وضو توڑنے سے مراد وہ کام اور وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً خون، پیپ یا زرد پانی جسم کے کہیں سے نکلے، اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے، گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جب کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجئے، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو آنکھ سے بہا وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، چھالا یعنی جسم کا وہ حصہ جو آگ سے یا کسی گرم چیز سے جلا یعنی وہ چھالا بن گیا، اگر اس کا پانی بہہ گیا یعنی وہ چھالا پھٹا اور اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر وہ چھالا پھٹا نہیں اور اس کا پانی اسی کے اندر موجود ہے تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھانے، پانی
یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی کہ جو منہ بر ہو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ رکوع اور سجدے والی نماز یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام نمازیں، جمعہ سوائے نماز جنازہ، کیونکہ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو جو رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ نے کہکہ لگایا یعنی ہنسا، آوازدار آواز میں ہنسا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی اور نہ وضو۔ یاد رکھیے الٹی یعنی کے آنے کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ کے یعنی الٹی تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے، اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک زرد ہو تو خون پر تھوک غالب مانا جائے گا، لہٰذا نہ وضو ٹوٹے گا نہ یہ زرد تھوک ناپاک۔ یعنی اس مسئلے کو اس طرح آسانی سے سمجھ لیجئے کہ جب خون تھوک پر غالب آ جائے، یعنی جب آپ نے تھوکا تو یہ اندازہ ہوا کہ خون زیادہ تھا، کہ تھوکنے میں ایسا لگے جیسے خون ہی تھوکا، تو یاد رکھیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک غالب آیا اور خون کم تھا تو نہ اس سے وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ ناپاک ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں کہ نیند سے وضو کس طرح ٹوٹتا ہے؟ کیا بیٹھے بیٹھے سونے سے یا کھڑے کھڑے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہم اس مسئلے کو بہت ہی توجہ سے سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سرینے اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، یعنی نمبر 2 ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کے سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کے ہم اس بہت ہی اہم مسئلے کو سماعت کر لیتے ہیں کہ غسل کتنی چیزیں اور کون کون سے اسباب ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ پانی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ نمبر 2 احتلام یعنی سوتے میں پانی کا نکل جانا۔ نمبر 3 شرمگاہ میں حشفہ سفاری داخل ہو جانا، خواہ شہوت سے ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ حیض سے فارغ ہونا، اس پر بھی غسل فرض ہے۔ نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا، اس پر بھی غسل فرض ہے۔
کچھ غسل کے ضروری احکامات سماعت فرما لیجیے۔ غسل فرض ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کچھ چیزیں یہ ہیں۔ پانی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو غسل فرض نہیں، وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے قطرے نکل آئے، غسل فرض نہ ہوا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑا وغیرہ پر نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہوا۔ نماز میں شہوت تھی اور پانی اترتے ہوئے معلوم ہوئی مگر باہر نکلنے سے قبل ہی نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو نماز ہو گئی مگر اب غسل بھی فرض ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے پانی خارج کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا۔ یاد رکھیے غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا۔ اب کلی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے کو اور گوشے گوشے کو، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، اس کا نام کلی ہے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کناروں تک پانی بہہ جانا یہ بھی فرض ہے غسل میں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوں اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ یعنی سخت ہڈی کی شروع تک دھلنا لازم ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو ہلکا سا اوپر کی طرف سونگھ کر کھینچیں۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ غسل کا تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یاد رکھیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پانی پہنچانے میں احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جانے کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ ان کی نشانی یہ ہے: اگر مرد کے سر کے بال کندھے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے۔ عورت پر صرف جڑ تک کر لینا ضروری ہے۔ عورت پر صرف جڑ تک کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چونٹی اتنی سخت کندھی ہو کہ بے کھولے جڑوں تک نہ ہوں گے
تو کھولنا ضروری ہے۔ اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نت یعنی سوراخ ہوا اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نت یعنی چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں۔ بھوؤں اور مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا مونچھ دھوئیں۔ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں۔ تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلے دھوئیں۔ بازو کا ہر پہلو دھوئیں۔ پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیں۔ پیٹھ کے بلٹے اٹھا کر دھوئیں۔ ناف میں بھی پانی ڈالیں۔ اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں۔ ران اور ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیں۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑوں پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں۔ دونوں سرینوں کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں۔ ذکرین اثنین فوطوں کی نچلی سطح جوڑوں تک بھی پانی بہائیں۔ اثنین کی جگہ یعنی جڑ تک کا دھونا بھی یہ ضروری ہے۔ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو پورے عضو پر مسح کر لیجیے۔ دیکھا آپ نے سنا کہ کتنے مسائل اس بیان کیے گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کو سن کر انہیں یاد رکھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح ان مسائل کو بتا کر وضو کا طریقہ بتایا گیا اور غسل کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح، کیونکہ یہ تمام احکامات شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے، تو ہم انشاءاللہ العزیز جب ہم اس طرح ان تمام امور کو کریں گے اور پریکٹیکلی طور پر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی درست ہوگی۔ جب ہمارا وضو درست ہوگا تو انشاءاللہ ہماری نماز درست ہوگی۔ جب ہماری نماز درست ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں یعنی جنت کی چابی مل جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ تو یاد رکھیے ان تینوں کی آپس میں ایک تعلق ہے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم نے وضو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے اور غسل بھی شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم نماز کے حق